لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں درود پاک پڑھوں آپ بھی ساتھ میں مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے. ان نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی اور انمول نعمت ہمارے والدین ہیں جن کا ادب و احترام اور جن کا خدمت کرنا ہم پر فرض ہے. والدین کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ہمیں تاکید کی گئی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ترجمہ کنز ایمان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور فرمایا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ان فرمانوں اور ارشادات کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت و تعظیم تو دور کی بات بلکہ اپنے والدین کو طرح طرح کی تکالیف و اذیت پہنچانے میں لگے ہیں. آج کے نوجوان چاہے وہ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں اپنے والدین کی خدمت و تعظیم تو دور کی بات بلکہ اپنے والدین کو طرح طرح کی تکالیف و اذیت پہنچانے میں لگے. آج کے نوجوان چاہے وہ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں ان والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان پر اپنے غصے کا اظہار کرنا یہاں تک بس نہیں بلکہ کچھ کم نصیب نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں اور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے. آئیے والدین سے بدسلوکی کرنے والے کا ایک عبرتناک واقعہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا عوام بن حشیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا. بعد ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے کی طرح اور باقی جسم انسان کی طرح تھا. وہ 3 بار رینکا یعنی چیخا اور قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی. ایک بڑی بھی بیٹھی سود کاٹ رہی تھی. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بھی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے. کہا یہ قبر والی کی ماں ہے. وہ شرابی تھا. جب شام کو گھر آتا تو ماں نصیحت کرتی اے بیٹے اللہ پاک سے ڈر، کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ وہ جواب دیتا کہ تو گدھے کی طرح کیوں ہناتی ہے. اس کا عصر کے بعد انتقال ہوا اور جب سے مرا ہے روزانہ عصر کے بعد قبر شق ہوتی یعنی پھٹتی اور یوں 3 بار چیختا اور قبر میں سما جاتا اور پھر قبر بند ہو جاتی. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ذرا سنبھل جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے والدین کو ستانے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد کر دی جائیں. یقیناً ان کو ستانے والا آخرت میں تو عذاب پائے گا ہی لیکن مرنے سے پہلے بھی وہ اس دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھے گا. آج ہمارے والدین زندہ ہے، ان کی خدمت کیجیے، اپنے جنت میں جانے والے راستے کو اور آسان کیجیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو راضی کرنے سے پہلے ہم اس دنیا سے کوچ کر چلے جائیں یا یہ انمول دولت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. یقیناً ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. والدین کی اہمیت ان سے پوچھیں جن کے والدین آج زندہ نہیں ہے. کون اب ان کے دکھ میں ساتھ دے گا؟ جب بیمار پڑتے کون رات جا کر سر پر پٹی لگاتا ہوگا؟ والدین کے پیار بھرے لقمے یاد آتے ہوں گے، ان کی محبت و شفقت یاد آتی ہوگی.
جن کے والدین آج زندہ نہیں ہیں ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گھر بھی ویران ہو جاتا ہے۔ باپ کا اگر ہمت بھرا ہاتھ سر پر ہو تو بندہ ہر مشکل کو آسانی سے جھیل لیتا ہے، لیکن والد نہ ہو تو ہمت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جن کے والدین آج زندہ ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھیے، ان کی ہر خوشی کا خیال رکھیے، ان پر اپنا مال خرچ کیجیے، ان سے ادب سے پیش آئیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے جانے کے بعد انہیں راضی کرنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پھر ان کے جانے کے بعد ہمیں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہی توبہ کیجئے، اگر والدین کو ناراض کیا ہے ان سے معافی مانگ لیجئے، یہ آپ کو معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہ رہے اللہ پاک ان کی حتمی مغفرت فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔